تھوڑا سا خیریت سے ہیں آپ؟ آپ کے پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں اعتدال والوں کی. دراوی صاحب کا اشتیاق ہے کہ آپ سے انٹرویو کریں. ابھی میری نوبت نہیں آئی ہے، بہت سے لوگ ابھی بیچ میں. بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جمعیت علماء اسلام کل 5 اگست کو پورے ملک میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منانے جا رہی ہے. 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے انڈین مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کر کے بین الاقوامی سطح پر کشمیر کی متنازع حیثیت ختم کر دی اور اسے باقاعدہ ہندوستان کا جغرافیائی حصہ قرار دیا. یہ ایک ظالمانہ اقدام تھا اور اس ظالمانہ اقدام کے نتیجے میں مودی سرکار نے کشمیریوں پر زندگی تنگ کر دی. وہاں 1 سال کے عرصے میں جس انداز سے انسانی حقوق پامال کیے گئے ہیں، اور پورے خطہ کشمیر کو ایک قید خانہ بنا دیا گیا ہے اور کشمیریوں کو جیسے ایک جبری قید کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا ہے. ان پر تعلیم اور روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں. نئے ڈومیسائل بنا کر ہندوؤں کو بہت بڑی تعداد میں وہاں آباد کیا جا رہا ہے تاکہ آبادی کا توازن تبدیل کر دیا جائے. اور ان اقدامات سے ہندوستان کا سیکولر چہرہ مسخ ہو کر سامنے آیا ہے. اور وہاں کی تنگ نظر حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں ہندوستان ایک متعصب ہندو ریاست کا روپ دھار چکا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ان حالات میں پوری پاکستانی قوم ہی نہیں بلکہ عالمی برادری اور بالخصوص امت مسلمہ کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے. ہندوستان کے ظالمانہ پنجوں کو
کشمیریوں کے جسم میں گاڑنے سے روک. جہاں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی پالیسیاں اور ان کی وقتی مصلحت پسندیوں کے نتیجے میں کشمیریوں کے آزادی کے خواب چکناچور کر دیے گئے. ہمارے حکمرانوں کی منافقانہ روش کی وجہ سے کشمیریوں کو مایوسیوں کے اندھیروں میں دھکیل دیا گیا. آج کشمیر فروش حکومت مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے. میں نے پچھلی حکومت میں بھی بار بار اور چیخ چیخ کر یہ کہا تھا کہ فاٹا کے سٹیٹس کو تبدیل کرنے سے پہلے فاٹا کے عوام سے پوچھا جائے، اور اگر آپ فاٹا کے عوام سے نہیں پوچھیں گے تو کشمیر کے حوالے سے آپ کا حق خود ارادیت اور وہاں پر رائے شماری کا موقف کمزور ہو جائے گا. پھر وہی ہوا جس کا ہم پہلے رونا روتے رہے، اور جب ایسا کیا گیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان نے اپنے آئین کے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کیا. یہاں پاکستان میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا، یعنی بظاہر قوم کے سامنے ایسا نقشہ پیش کیا گیا کہ جیسے بہت بڑا غیر معمولی اقدام ہوا ہے اور پاکستان اس کا نوٹس لے رہا ہے. لیکن جب اعلامیہ میں ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 370 کا تذکرہ کر کے ان کے اقدام کی مذمت کی گئی تو پھر یہ الفاظ کس نے حذف کرائے؟ یہ الفاظ کیوں حذف کر دیے گئے؟ اس وقت ہندوستان میں اس وقت جو نیا ابال آیا ہے وہ تو آرٹیکل 370 کے خاتمے سے آیا ہے، اور میرے سامنے سال ہا سال پہلے کشمیری قیادت اس بات کا تذکرہ کرتی رہی ہے کہ اگر آرٹیکل 370 ختم کیا گیا تو اس سے ہماری تحریک بری طرح متاثر ہوگی. اب لوگوں کا انتظار تھا کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے پر احتجاج کیا جائے گا، لیکن پارلیمنٹ میں عین وقت پر اس ڈرافٹ کو تبدیل کیا گیا، آرٹیکل 370 کو وہاں سے نکالا گیا اور کہا کہ احتجاج اس پر ہم نہیں کریں گے. اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کشمیر کے سٹیٹس کو تبدیل کر دیا گیا، جس وجہ سے تبدیل کیا گیا وہاں پر آپ اس کو اپنے اعلامیہ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو قوم کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ لہذا وہاں کے سٹیٹس کو تبدیل کرنے میں ہمارے حکمرانوں کی خاموش حمایت اس وقت ان کو حاصل رہی، اور
ہم نے اس وقت بھی اس پہلو کو تشتزبام کیا تھا. پھر آپ بتائیں کہ ان غداران کشمیر کے ساتھ ہم کیسے بیٹھے ہیں اور کیوں کر بیٹھے. کہتے ہیں کہ قومی ایشو پہ بیٹھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں اس قومی ایشو کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا کردار انہی حکمرانوں کا ہے. ہم ذمہ دار ان کو ٹھہرا رہے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آئیے اس میں ہم بیٹھیں. یعنی ان کے تمام اس قسم کے ناجائز کاموں کی ہم سپورٹ کریں اور ان کو حمایت دیں. تو ہم موجودہ حکمرانوں کی اس پوزیشن کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. ہمارے کچھ دوست شریک بھی ہوئے ہیں، لیکن جب ہم کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں تو کب تک ہم قوم کے عظیم تر مفاد کے الفاظ میں لپیٹ کر اسے قوم کے سامنے پیش کرتے رہیں گے؟ جب کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا گیا تو اس وقت اپنی سفارتی سرگرمیوں میں 100% سے بھی زیادہ تیزی دکھانے کی ضرورت تھی. لیکن ہم نے معمول کی سفارتکاری سے بھی سفارتکاری کے ٹیمپریچر کو کم رکھا اور چند ممالک کے ساتھ ٹیلی فونوں پہ رابطے کو ہم نے بتایا کہ ہماری بہت بڑی سفارتکاری ہو رہی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے مد نظر ہیں. لیکن میں آج اپنی گفتگو کو کشمیر کے اس موضوع تک محدود رکھنا چاہتا ہوں. میں اس ساری صورتحال کو اگر ایک شعر میں بند کر سکوں اور آپ اس پہ اعتراض بھی نہ کریں تو بہتر ہوگا کہ جو لوگ شریک سازش تھے ہم نام بھی ان کا کیسے لیں. کچھ ان میں دوست پرانے تھے، کچھ باعزت ہمسائے تھے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات. مولانا یہ آپ نے سارے گفتگو کا آپ کا مجھے بات یہ نکلتا ہے کہ انڈیا نے تو جو کچھ کیا لیکن ہماری طرف سے بھی یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے خاموش حمایت ہے اور کشمیریوں کی بجائے ہم انڈیا کی پالیسی کا ساتھ دیں. کس کے ایمان پہ ہو رہا ہے، کس کے خوف سے ہو رہا ہے؟ اور یہ جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ سازش میں جو لوگ شریک ہیں ان کے چہرے تو بے نقاب ہونے چاہیے. وہ تاریخ بے نقاب کرتی ہے بعض دفعہ. ضروری نہیں ہے کہ اپنے الفاظ میں اس کو بے نقاب کیا جائے. تاریخ بڑی برہم چیز ہوتی ممکن ہے. ہے آپ کا بیان ہی تاریخ کا حصہ بن جائے. میں نے تو اسی لیے شعر میں اپنی اس بات کو محصور کرنے کی کوشش کی ہے. مولانا صاحب بات ہلکے یہ کہتے ہیں کہ کوئی نئی تحریک شروع کرنے والے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے میں آپ سے ابھی شاید ہم اپنے موضوع سے پھر ہٹ جائیں گے. اس پر انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. تعمیر کو اٹھاتے ہیں پھر بیچ میں گر جاتی ہے، کیوں گر جاتی ہے، یہ سب ایک ایسے اہم سوالات ہیں. اچھا حضرت جی، اگر کشمیر کا ایشو حل ہو جائے تو اچھی بات نہیں، خدا کرے کہ حل ہو جائے. لیکن ہم نے کشمیریوں کو جس موقف کی بنیاد پر امید دلائی ہے ہم اس موقف سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں. اور میرے خیال میں جس حد تک کشمیریوں کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے وہ اپنے آزادی کے خواب کو چکناچور تصور کر رہے ہیں. مولانا جن لوگوں سے جی آپ
किसी उम्मीद में या किसी तवक्को में बार बार रब्ते करते हैं, उनकी मुनाफकत और उनका दोगलापन और उनके दो चेहरे और उनकी मजबूरियाँ अभी तक आपके सामने नहीं आ सकी। इस दफ़ा तो रब्ते उन्होंने किए थे, इतना बात ज़रूर है कि मैं उनका मेहमान था, वो मेरे मेज़बान थे। लेकिन बात बुनियादी यही है कि इस पर हमारा एहतजाज अपने दोस्तों से दोस्ताना अंदाज में सामने आ चुका है और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में भी इस पर बातें होंगी। मौलाना साहब इमरान खान ने कहा था कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ और मुल्क के आखिरी एकत्र तक हम कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत का ये बयान सिर्फ खाली बयान है, खोखला बयान है, या वाकई हुकूमत इस बारे में सफ़ीर है कश्मीर के हवाले? मेरे ख्याल में मेरी बातें इसी हवाले से हुई है और ये जो आप फरमा रहे हैं यही तो वो चीज़ें हैं कि हम कहते हैं कि भाई जब आप का एजेंडा ही उससे मुख्तलिफ है और बैनुल-अक़वामी एजेंडे के तहत हम दुनिया में जो जोग्राफियाई तब्दीलियाँ ला रहे हैं हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और उसी को एक कानूनी पोजीशन देने की तरफ जा रहे हैं। तो एक है कश्मीर की कानूनी हैसियत या उस पर पाकिस्तान का रियासती मौक़िफ़, और आज हम सिर्फ इंसानी हुकूक़ के लफ्ज़ पर आ गए हैं ताकि हम अपनी कौम के सामने कुछ अपना चेहरा दिखा सकें और वो भी इंसानी हुकूक़ के उन्वान से, उस मौक़िफ़ के हवाले से नहीं। दूसरों को तो छोड़ेंगे, हम इतनी तको-दो और इतने लंबे चौड़े दावों के बावजूद वो ऐसी को मुतारिक नहीं कर सके, उनके पास नहीं जा सके, उनकी हमायत नहीं ले सके। इस पर आप क्या फरमाएंगे? ये बातें भी हमने उस वक्त कही थी कि अगर आप संजीदा हैं तो उस फोरम को तो मुतहर्रिक करें, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनको कोई इरादा ही नहीं है, इस हवाले से इरादा ही नहीं है। बस ये है कि कॉन्फ्रेंसें करके लोगों को मुतमईन करना कि जैसे हम कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। ये कश्मीर फरोश हैं हज़रत, इन्होंने कश्मीर बेचा है और कश्मीरियों को किसी सतह पर भी इनसे किसी आने वाले मुस्तक़बिल में खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। उन्हें अपनी तहरीक को आगे खुद बढ़ाना है और बहैसियत कौम हमने साथ देना है, रियासत शायद साथ न दे उनकी। ये बताइए कि आप बेहतर समझते हैं, आपने कश्मीर पॉलिसी को मुरतब करने में काम भी किया था और आप गाइडलाइन तैयार करने तक पहुँच गए थे, आपके स्टेब्लिशमेंट ने शायद साथ दिया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब एक पॉलिसी पे इजारादारी हमारे इदारों की है, हमारे इदारों कभी भी सिविलियन हुकूमत को यह कश्मीर का इख्तियार नहीं देते, एक उनके बारे में बताइए कि क्या वो भी इस सरफरोशी में और इस चकनाचूर ख्वाब करने के आज़ाद में क्या वो भी शरीक जुर्म है? और उसके साथ मैंने यह है कि जो ये कहते हैं कि आखिरी गोली तक हम कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, उनकी पहली गोली का जवाब कब आएगा? खुदा के बंदे, जनरल याह्या खान ने कहा था कि हम लड़ेंगे, गली गली लड़ेंगे, कूचे कूचे लड़ेंगे, सहराओं में लड़ेंगे, जंगलों में लड़ेंगे और हथियार नहीं डालेंगे। अगले रोज़ क्या हुआ? अगले रोज़, बीच में कोई दिन का फासला भी नहीं है। मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमने तारीख़ में बहुत देखी हैं और हमें इस पर इसलिए बहस नहीं करनी चाहिए कि मेरी आदत यह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रियासती इदारों को इस बहस में न लाऊँ। मौलाना वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो कहा था कि मुझे कहा गया है कि आइंदा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं होगा, क्या ये कश्मीर का जो स्टेटस चेंज किया है भारत ने, क्या ये भी उसी कड़ी की कड़ी है? इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैंने उस वक्त वाज़ेह तौर पर कहा था कि पहले हर पाकिस्तानी का तसव्वुर ये था कि हम श्रीनगर कैसे लेंगे। अब हर पाकिस्तानी की सोच ये है कि हम मुज़फ़्फ़राबाद कैसे बचाएंगे। इतनी बड़ी तब्दीली इसमें बाहर आई। जैसे आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि ये कश्मीर आपके ख्वाब बन चुका है और ये हमें नहीं मिल सकता। इस हवाले से आप अपनी कोई गाइडलाइन दें कि ये किस तरह ये कश्मीर का मसला हल होगा, या कश्मीर का जो स्टेटस इंडिया ने तब्दील किया है, इस पर आप क्या हिम्मत है, अपनी क्या पेशरफ? कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें बिल्कुल आपकी हम ऐसी पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हैं, यानी पाकिस्तान इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि वो हिंदुस्तान को उसकी वो पुरानी पोजीशन वापस करा सके। मौलाना साहब, हम मौलाना को तो कश्मीर फरोश कहते हैं, लेकिन आज तक कोई सियासी जमात भी जो है इस सवाल कश्मीर के मौक़िफ़ के हवाले से रोडों पे देखने में नहीं आई, या कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई गई कि अवाम को उससे आगाही होती इस हवाले से। देखिए, बात बुनियादी ये है कि सियासी जमातें ही इसको ज़िंदा रखा है। हर साल 5 मई को हम यौम कश्मीर मनाते हैं,
اور ہر سطح پر مناتے ہیں۔ 27 اکتوبر کو ہم بطور یوم سیاح کے ہم نے آزادی مارچ کا آغاز کیا، تو 27 اکتوبر کو اسی یوم سیاح سے ہی کیا ہے کراچی سے، تاکہ وہ ایشو جو ہے وہ مد نظر رہے اور وہ زندہ رہے۔ علی امین نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ پچھلے کئی برسوں سے اتنا کام نہیں ہوا جتنے ہماری حکومت نے کیا ہے کشمیریوں کے حوالے سے اور ان کی آزادی کے حوالے سے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ نے ایسے حوالہ دے دیا ہے کہ اس پر بات کرنا تو میرے لیے بڑا اگر مشکل ہے۔ مولانا میں اگر اس میں اضافہ کر دوں کہ کل کی کشمیر کمیٹی میں اور آج کی کشمیر کمیٹی کی کارکردگی میں کیا فرق ہے؟ کل کی کشمیر کمیٹی میں کشمیر کا سٹیٹس تبدیل نہیں ہوا، اور اب کی کشمیر کمیٹی میں کشمیر چلا گیا ہے۔ یہ فرق ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رونے کی بات ہے مشرف کے ادھر تم ادھر ہم کے نامکمل ایجنڈے کی تکمیل کر کے کشمیر کی موجودہ پوزیشن بدلایا گیا ہے، کیا آپ کے خیال میں ایسی کوئی بات ہے؟ جو بات بظاہر جس طرف جا رہی ہے، بظاہر جس طرف جا رہی ہے، اس میں مجھے آپ کا سوال بدل نہیں لگتا ہے۔ مولانا صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کشمیر کے حوالے سے اگر حکومت آپ سے کسی قسم کا رابطہ کرے یا آپ سے کوئی مدد یا آپ سے سفارشات طلب کرے تو آپ حکومت کی اس حوالے کوئی مدد کریں گے یا اپنا کوئی لائے عمل دیں گے کہ کشمیر کا اسٹیٹس کس طرح تبدیل ہوگا اور یہ مسئلہ ہم کس طرح سالو کریں گے، کس طرح؟ جو آدمی کسی کو قتل کر دے پھر اس سے توقع رکھی جائے کہ اس کو زندہ کر لے گا، یہ تو عجیب سی صورتحال ہو جائے گی۔ فاٹا کا جو اسٹیٹس چینج کیا گیا، فاٹا کا مارچ کیا گیا، ہم پہلے بھی آپ کے جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کی تائید ہر وقت کرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہاں کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے، لیکن کر دیا گیا، ہو گیا ہے وہاں پہ، لیکن اب جو حالات وہاں پہ چل رہے ہیں وہ بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے وہاں پہ۔ آپ کی پارٹی اس حالات میں ان لوگوں کے لیے کیا اقدامات کریں، کیا ان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا آپ اٹھیں گے اور ان لوگوں کے مسئلے مسائل کے حل کرنے کے